صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کا جہاں روحانی مقام اتنا بلند، وہاں آپ کا علمی مقام بھی اتنا ہی بلند ہے، اور پھر تصانیف کا آپ کا ایک سلسلہ شورا آفاق تصانیف آپ کی، اور ساتھ ساتھ وہ جو آپ کی کرامات ہیں وہ بھی بڑی کمال کرامات ہیں، ذرا اس حوالے سے بتائیے۔ اسی بات کے تسلسل میں صوفیہ ہمیشہ رزق کی 4 قسمیں کرتے رہے ہیں۔ ایک ہوتے رزق مقسوم، وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ہر بندے کو ہر صورت ملے گا، خواہ وہ کسب کرے یا نہ کرے۔ ایک ہوتا ہے رزق مملوک، وہ آپ کے دائرہ اختیار میں ہے، آپ جتنا بڑھانا چاہیں کم کرنا چاہیں۔ اور ایک ہوتے رزق موعود، جو اللہ تعالیٰ متقین کو دیتا ہے۔ اللہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تقوی اتنی بڑی طاقت ہے کہ آپ کو زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، تقوی لے کر آئے، آپ کو اس مشکل سے اللہ نکالے گا، سبحان اللہ، اور آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جس کا آپ کو وہم و گمان تصور بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا یہ تقوی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ صوفیہ جو ہے نا، بنیادی طور پر لوگ پر یہ تصوف کیا ہے، تصوف بنیادی طور پر کامل تقوی اور کامل طہارت کا نام ہے۔ سبحان اللہ، کامل تقوی کے ذریعے آپ کو وہ کچھ ملتا ہے جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، اور اس کے بعد طہارت والے کو کیا ملتا ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو صوفیہ اسی راستے پر چلتے رہے۔ ٹھیک ہے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ ذرا ارشاد فرمائیں کہ یہ آپ کہتے ہیں جی اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات نظر آتی ہیں، اللہ کا خاص فیض و برکت ملتی ہے، تو آپ نے کہا کہ آپ نے کبھی اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا، ان کا اگر آئینہ صاف نہ ہو تو آپ کا چہرہ آپ کو نظر آئے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے کہا اس کو اچھی طرح صاف کر لیں، آپ جیسے ہیں ویسے منوان نظر آئیں گے۔ کیا مقصد یہ تھا کہ اولیاء نے اپنے باطن کے ظروف، ٹھیک ہے، دل کا برتن، دماغ کا برتن اور روح کا برتن آئینے کی طرح صاف کر رکھا۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تفسیر، فقہ، حدیث، ذرا یہ بتائیے۔ اس میں بھی آپ کی بڑے کمال مہارت تھی، بلکہ ایک دفعہ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ ذرا 3 چیزوں میں فرق ہمیں بتائیں۔ ایک ہوتے ہیں ارباب شریعت، ایک ہوتے ہیں ارباب طریقت، ایک ہوتا ہے ارباب معرفت، ان میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے کہا جو ارباب شریعت ہیں یہ احکامات الہی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو جنت تک لے کے جاتے ہیں۔ جو ارباب طریقت ہیں یہ آپ کو نفس کی خامیاں، یہ آپ کو دل کے امراض، آپ کے اخلاق رذیلہ، حسد، بغض، کینہ، اس کا وہ آپ کو علاج بتائیں گے، اور یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی صفات کے قریب لے جائیں گے۔ جو اصحاب معرفت ہے وہ طالب مولا ہوتے ہیں، وہ آپ کو اللہ تک لے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب کہ آپ کی کتابوں کے اندر جہاں آپ کا تبحر علمی نظر آتا تھا، وہاں آپ کی ثقافت بھی بہت زیادہ تھی۔ اس ثقافت سے اور کیا بات ہے سمجھنے، خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی جو علم و معرفت کا بہت بڑا استعارہ تھا، ان کے ساتھ باقاعدہ آپ کی خط و کتابت رہی، اور ان خط و کتابت میں جملہ تو اگرچہ مشکل ہے لیکن سمجھانے کے لیے برابر کی ٹکر نظر آتی تھی۔ دونوں ایک مختلف رنگ تھے، لیکن وہ رنگ اوپر جا کے ایک ہو جاتے ہیں، رنگ مختلف تھے۔ یہ فقر و غنا کے بارے میں جہاں صوفیہ میں بڑی بحثیں رہی ہیں، چونکہ مال کے بارے میں قاعدہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں، مال من وجہ خیر ہے، من وجہ شر ہے۔ جنہوں نے اس کی خیر کی جہت کو رکھا تو انہوں نے مال بھی رکھا اور ولایت بھی رکھی، جنہوں نے اس کی شر کی کیفیت کو ذہن میں رکھا انہوں نے صرف روحانیت رکھی اور مال ہمیشہ ہی خرچ کرتے رہے۔ یعنی 2 رنگ اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ نظر آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور حضرت صوفی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ میں ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ نظر آتا ہے، اور دونوں اسلام کے ہی رنگ ہیں۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے کرامات مختصر تاکہ بات آگے بڑھائیں، کوئی ایک آدھ کرامت بتا دیجیے۔ کرامات کا آپ کا صوفیہ کرامات کیوں ظاہر کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی قدرت کو اور تصرف کو ظاہر کرتا ہے۔ تو آپ ایک دفعہ کہتے گزر رہے تھے تو ایک بندہ جو بہت مجبور تھا اور اس سے قرض لینے والا بہت تنگ کر رہا تھا، تو آپ وہاں کھڑے ہو کر ذرا مکالمہ سنتے رہے،
اور جو قرض لینے والا تھا اس کو سمجھایا بھی اس کو مہلت دے دیں، ذرا گنجائش دیں، وہ آپ کو قرض دے دے گا۔ جب اس نے بہت زیادہ جبر کیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف دیکھ کر اپنی چادر اتنے زور سے جھاڑی کہ اس سے سونے اور جواہرات نکلنا شروع ہو گئے۔ تو آپ نے کہا جی آپ کا جتنا بنتا ہے یہ لے لیں، اللہ کے اس بندے کو چھوڑ دے۔ ایک تو آپ کی یہ بڑی کرامت ہے، یعنی یہ بھی خلق کی خدمت، خلق کی مدد کے لیے تھا۔ اور وہ آپ جو ایک رواداری کی بات کر رہے تھے بین المذاہب، اور کافر کو یا گناہ گار بندے کو صوفیہ ایک روحانی مریض سمجھتے ہیں، اس سے پیار کرنے کی ضرورت ہے، نفرت کی ضرورت نہیں۔ یعنی گناہ گار سے نفرت نہیں کرتے، گناہ سے نفرت کرتے ہیں، کافر سے نفرت نہیں کرتے، اس کے کفر سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ کی نگاہوں میں ایک بہت امیر کبیر کافر گزرتا رہتا تھا، آپ مجلس میں کہتے جنت میں جائے گا۔ اچھا، لوگوں نے کہا حضور وہ ایمان ہی نہیں لایا، آپ کہتے جنت میں جائے گا۔ تو آپ نے کہا کہ میری نگاہیں مسلسل اس پر ٹکرا رہے ہیں، جس نے اپنی نگاہ میری نگاہ سے ٹکرائی اس دن اس کی کایا پلٹی۔ سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں پھر ایسا ہوا کہ ایک دفعہ وہ جاتے جاتے اس نے دیکھا بابا جی یہ بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں، اس نے جب آنکھیں چار کیں تو انہوں نے اس کو الستو بربکم قالوا بلا کی تار چھیڑ کر اس کو اسلام لانے کی طرف، یعنی جو سوئچ جو ہے یوں کہہ لیجئے کہ کفر پہ آف تھا، اس کو ایمان پہ آن کر دیا، بس صرف اتنا کام کر دیا۔